ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ایک ننھی کلی جو کہ مدرسے کے محتمم کی بیٹی ہے, میرے ساتھ مدرسے کے محتمم کی اہلیہ جو کہ اسی مدرسے میں خود بھی پڑھاتی ہیں وہ بھی موجود ہیں. ان کی اپنی بچی جو ہے ان کے ہی اپنے ایک شاگرد کے بدبختی سے بھرے عزائم جو ہے اس کا شکار ہوئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہن اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے اور یہ بچی آپ کے آخرت کا سہارا بنے. یہ بڑا ظلم ہے. کیا روٹین میں بچی ایسے باہر کھیلتی رہتی تھی, گھر سے جاتی تھی باہر پھر واپس آ جاتی تھی, کیا یہ روٹین تھی؟ جی 2 گھر ایسے تھے جہاں پہ بچی کھیلنے کے لیے جاتی تھی, بچوں کے ساتھ ہی جاتی تھی, باقی بچوں کے ساتھ اکیلی نہیں جاتی اپنے تھی. بچے جی اپنے بچوں کے ساتھ یا ان کے بچوں کے ساتھ, جو گلی محلے کے بچوں کے ساتھ جاتی تھی, اکیلی نہیں جاتی تھی نا. تو اس دن بھی وہ اکیلی نہیں تھی, گئی 2 بہن بھائی گئے تھے. بھائی ادھر ہی گلی میں کھیل رہا تھا تو بہن جو تھی وہ گلی سے ہی گواہ ہو گئی تھی. نہیں, یہ جو ملزم بچہ ہے اس کو آپ پڑھاتی تھی؟ قاری صاحب پڑھاتے تھے اس کو. قاری صاحب پڑھاتے تھے جی. اور آپ بچیوں کو پڑھاتی تھی؟ جی میں بچیوں کو پڑھاتی تھی. آپ کی ذمہ داری مدرسے میں کیا تھی؟ میری ذمہ داری بچیوں کو پڑھانا تھا. قرآن کا بچیوں کو وہ پڑھاتی تھی اور ٹیوشن کا بچے, چھوٹے بچے اور بچیاں دونوں تھے میرے پاس. اسکول والے بچے جو تھے وہ میں نے 3ری 4تھی تک رکھے ہوئے تھے. اس سے بڑے قاری صاحب پڑھاتے تھے. باقی بڑے بچوں کو, بچیوں بڑیوں کو, چھوٹیوں کو. کبھی ایسا لگا کہ شاید کوئی ایک درندہ جو ہے وہ بچوں کے بیچ چلا پھرتا ہے؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں لگا, بلکہ اس دن بھی وہ پڑھ کے گیا تھا. ابو ہریرہ اس دن بھی پڑھ کے گیا تھا؟ اس دن بھی پڑھ کے گیا تھا. اچھا. اور جب بچی گم ہوئی تھی تب بھی سب سے پہلے یہی ہمارے گھر آیا تھا. بتانے کے لیے؟ نہیں, کوئی کام تھا اس وجہ سے آیا تھا. کس کام آیا تھا؟ سودا سلف منگوایا تھا, وہ دینے کے لیے آیا تھا. یعنی ابو ہریرہ کا آپ کے گھر آنا جانا تھا؟ جی, دروازے تک آنا جانا تھا نا. آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو آپ ابو ہریرہ کو پیسے دیتے تھے اور اسے کہتے تھے گھر لا دے؟ جی, کیونکہ وہ بڑے تھے, 2 بھائی تھے, دونوں بھائی بڑے تھے, اس لیے کوئی بھی کام ہوتا تھا مدرسے کا تو وہ ہم ان کو ہی زیادہ تر کہتے تھے. مدرسے کا بھی اور ذاتی بھی؟ جی. اور آج بھی وہ سامان دینے کے لیے گھر آیا تھا؟ جی. لیکن بچی غائب تھی؟ جی. تو آپ کو, اور میں نے سب سے پہلے کہا بھی اسی کو تھا کہ بیٹی مل نہیں رہی تو اس کو ڈھونڈنا ہے. تو میں نے اپنی بچی کو بھیجا ہے تو اس لیے آپ بھی ساتھ جاؤ تو اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ. سب سے پہلے میں نے اسی کو کہا تھا. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا, میں ادھر ہی تھا, مدرسے میں تھا, تو مجھے نہیں پتا کہاں ہے. میں نے پوچھا نا کہ فیفا کہاں ہے, انعام الرحمان آ گیا, فیفا نہیں آئی. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, میں تو ادھر ہی مدرسے میں تھا. قالین دھو رہا تھا ساتھ. قالین صاف ہوئے پڑے تھے, وہ مزدور لگا ہوا تھا نا وہ دھونے کے لیے, تو کہہ رہا میں اس کے ساتھ ہیلپ کروا رہا تھا. اچھا. تو میں ادھر ہی تھا مدرسے میں, مجھے نہیں پتا. میں نے کہا چلو جاؤ پھر آپ بھی بچوں کے ساتھ اس کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ. جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی بچی گم ہو گئی ہے تو آپ نے فوری طور پر کسی کو دائیں بائیں کو مدد نہیں مانگی کہ فوری شاید وہ بچی اس وقت اپنی ماں اپنے باپ کی راہ تک رہی ہے؟ جی, میں نے بچوں کو بھیجا تھا, پھر پہلے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا, پھر جب وہ 1-2 گھروں میں, انہی 2 گھروں میں پتہ کر کے آئی تھی تو نہیں تھی ملی, پھر میں نے اور بچوں کو بھیجا. ایک گھر اس بچے کا بھی تھا؟ جی. ان میں سے ایک گھر ابو ہریرہ کا بھی تھا؟ جی. یعنی آپ کے بچوں کا ابو ہریرہ کے گھر کافی زیادہ آنا جانا, کافی زیادہ ان کے ساتھ کھیلنا کودنا نہیں تھا, لیکن ان کے گھر کافی آنا جانا تھا ہمارا, بچوں کا نا کافی آنا جانا تھا. کوئی بھی گھریلو معاملہ ہوتا تھا تو ہم ان کے ساتھ ہی حل کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اس دن بھی 2 نمبر پہ میں نے جس گھر میں پتہ کروایا تھا وہ انہی کا گھر تھا. جب ان کے گھر سے نہیں پتہ چلا تھا تب تک پھر ظاہر گلی میں شور ہو گیا تھا, تو پھر بچے اور بھی ساتھ مل گیا. ان کو میں نے بھیجا, 1-2 عورتیں آئی تھی میرے پاس پوچھنے کے لیے کہ بچی کیوں نہیں مل رہی, تو پھر میں نے ان کو بھیجا تھا پوچھنے کے لیے, پتہ کروانے کے لیے, جاؤ پتہ کرو. خبروں ٹی وی میں آپ بچوں کی گمشدگی, بچوں کے مسائل, بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑنے کے حوالے سے کبھی سنتے نہیں رہے؟ سنتے. اور یہ کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ عذاب ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے؟ لیکن میں اپنے بچوں کی کوشش کرتی تھی سیفٹی کرنے کی. ان کو مغرب سے پہلے, مغرب کے ٹائم گھر سے نہیں نکلنے دیتی تھی. جب ان کے بابا گھر نہیں ہوتے تھے تب میں ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی. اپنی طرف سے میں کافی زیادہ سیفٹی کرتی تھی, اور اس چیز کا گواہ جو ہے نا وہ گاؤں والے بھی ہیں کہ
बाजी ना खुद निकलती है ना बच्चों को निकलने देती हैं। और उस दिन भी मैंने सिर्फ 3-4 मिनट वेट किया था बच्ची का कि वो वापस क्यों नहीं आई, तो फौरी मैंने बड़ी को भेज दिया था कि जाओ, जो है ना वो मगरिब की अजान शुरू हो गई है तो जाओ। 3 दिन तक ये लड़का जो है मुलजिम आपके पास आपके घर आता जाता रहा और आपकी बच्ची नहीं मिल रही थी, आप लोगों जी में से किसी को इस पे शक नहीं सिर्फ हुआ? ये नहीं आता था, इसका जो इसकी माँ और इसका बाप जो इसके साथ मुलव्वस है वो भी मुसलसल हमारे घर आते थे। वो भी मुलव्वस थे? ठीक है, वो भी कैसे मुलव्वस थे? वो कारी साहब ने आपको बताया होगा कि वो जो है ना हमारी बच्ची को कत्ल जो है वो उसके बाप ने किया है। बाप ने कत्ल किया, बच्चे ने अगवा किया? हाँ जी, और बच्चे और को बचाने के लिए जो है ना बाप ने जो है ना वो बच्ची को कत्ल कर दिया। और जो उसकी माँ थी वो उसके निशानात मिटाती रही है, उसके खून वाले कपड़े, उसकी जो चीज़ें थी वो सारी जो है ना उसको मिटाती रही है। फिर बच्ची को साथ वो छुपाने में उनकी मदद करती रही है उसकी ये माँ। बच्ची इन्होंने पहले दिन कत्ल की थी या तीसरे दिन? ये नहीं हमें पता, नहीं इल्म। अच्छा, क्या आपको बहन ये लगता है कि अगर इमदादी इदारे बर वक्त पहुंच जाते, पूरे इलाके को सील कर दिया जाता, घर घर एक एक कमरे की तलाशी ली जाती, तो ये बच्ची जिंदा मिल सकती थी? ये सवाल तो जहन में उठते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने यकीन भी दिलवाया था और हमने भी तब वक्ती तौर पे जो है ना वो यकीन किया था उनके ऊपर कि जो है ना हमारी बच्ची मिल जाएगी। लेकिन ये मुझे यकीन था कि हमारी बच्ची जो है ना वो गाँव से ही मिलेगी, गाँव से बाहर नहीं जा सकती। वैसियत माँ क्या चाहती हैं? अब बच्ची की मैयत मिल चुकी, पता चल गया कि ये हादसा कैसे हुआ है, ये अजियत अजाब कैसे आया, तो बहसियत माँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो है ना इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे इन्होंने बच्ची के साथ किया है, हमारे साथ किया है। हालांकि हमने इनसे किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया, किसी किस्म के जो है ना कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं दी। तो अब ये जब इन्होंने इस तरह किया है दीन के मामले में आके, जो इनको करना नहीं चाहिए था, एक दुनियादार इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन के मामले के हम इनको कुरान का पढ़ाते थे, कोई दुनिया का तालीम तो देते नहीं थे, दीन का पढ़ाते थे। ठीक है, दीनी उस्ताद थे इनके, कुरान की तालीम ये हमारे पास लेते थे। उसकी जो चीज़ें थी वो सारी जो है ना उसको मिटाती रही है। फिर बच्ची को साथ वो छुपाने में उनकी मदद करती रही है उसकी ये माँ। बच्ची इन्होंने पहले दिन कत्ल की थी या तीसरे दिन? ये नहीं हमें पता, नहीं इल्म। अच्छा, क्या आपको बहन ये लगता है कि अगर इमदादी इदारे बर वक्त पहुंच जाते, पूरे इलाके को सील कर दिया जाता, घर घर एक एक कमरे की तलाशी ली जाती, तो ये बच्ची जिंदा मिल सकती थी? ये सवाल तो जहन में उठते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने यकीन भी दिलवाया था और हमने भी तब वक्ती तौर पे जो है ना वो यकीन किया था उनके ऊपर कि जो है ना हमारी बच्ची मिल जाएगी। लेकिन ये मुझे यकीन था कि हमारी बच्ची जो है ना वो गाँव से ही मिलेगी, गाँव से बाहर नहीं जा सकती। वैसियत माँ क्या चाहती हैं? अब बच्ची की मैयत मिल चुकी, पता चल गया कि ये हादसा कैसे हुआ है, ये अजियत अजाब कैसे आया, तो बहसियत माँ तो मैं यही कहती हूँ कि जो है ना इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे इन्होंने बच्ची के साथ किया है, हमारे साथ किया है। हालांकि हमने इनसे किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया, किसी किस्म के जो है ना कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला, कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं दी। तो अब ये जब इन्होंने इस तरह किया है दीन के मामले में आके, जो इनको करना नहीं चाहिए था, एक दुनियादार इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन के मामले के हम इनको कुरान का पढ़ाते थे, कोई दुनिया का तालीम तो देते नहीं थे, दीन का पढ़ाते थे। ठीक है, दीनी उस्ताद थे इनके, कुरान की तालीम ये हमारे पास लेते थे।